اور پھر جب انگریزی استعمار آیا بر صغیر کے اندر تو اس کے بعد جب اس استعمار نے یہ سوچا اور یہ ٹھان لی عیسائی مشینریوں کے ذریعے سے پورے بر صغیر کا نقشہ بدلنے کا سوچ دیا انہوں نے، اس وقت امت مسلمہ کے دین کا تحفظ کرنے والے مدارس، عقائد کی حفاظت مدارس نے کی، نظریات کی حفاظت مدارس نے کی، عبادات کی حفاظت مدارس نے کی ہے، سماج کی مشرقی ثقافت کی حفاظت مدارس نے کی ہے، معاشرت کی حفاظت مدارس نے کی ہے، قرآن کریم پڑھایا بے لوث ہو کر پڑھایا تو مدارس والوں نے پڑھایا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف انگریز کی اتنی بدترین سازش چلی کہ دہلی کی جامع مسجد کے گرد و نواح میں 50 سے 55 کلومیٹر تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ کیا معلوم ہے آپ کو تاریخ؟ 14 اگست نام تو ہم سنتے ہیں، پاکستان کا، پاکستان ایک خطہ اسلامی خطہ معرض وجود میں آیا، مگر پیچھے علماء کی کتنی قربانیاں ہیں۔ مگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا سوچ تھی؟ قائد اعظم کی بار بار رہنمائی کرنے والے کون لوگ تھے؟ علامہ اقبال نے جو امت کو ایک سوچ دی ہے، جوانوں کو ایک سوچ دی ہے، اس کی سوچ کو بدلنے والے پیچھے کون لوگ تھے؟ علماء تو اپنی تاریخ کو پڑھو، نئی نسلیں اپنی تاریخ سے بہت کچھ سبق سیکھا کرتی ہیں۔ آج نئی نسل کو اپنی تاریخ کی فرصت ہی نہیں ہے۔ آج نئی نسل کے ہاتھ میں میڈیا کے شیطانی آلات ایسے آگے کہ گمراہی ہی گمراہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج بھی یہ آوازیں سنتے رہیں گے آپ، اور یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ مدارس رجسٹریشن نہیں ہے، نہیں معلوم کون چلا رہا ہے۔ آج جس دور میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ذرہ، ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو ہمیں علم ہے، مگر مدارس 50% کون چلا رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ انسانوں، مسلمانوں، نمازیوں، اہل سمجھ و دانش، آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو حقیقت سمجھنی ہوگی۔ کفر کو، دجل کو، فریب کو، دھوکے کو اتنا عام کیا جائے، اتنا عام کیا جائے، جھوٹ کو اتنا عام کیا جائے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے، مگر سچ کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، ان حالات سے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اس زمانے میں بھی۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو انگریز کا استعمار تھا، اس استعمار کے بعد امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے والے مدارس اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی تھی، اور ان سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا، اور ان سے پہلے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مدارس کی بنیادیں رکھی ہیں اور امت مسلمہ کے دین کا انہوں نے تحفظ کیا ہے۔ اور اگر آج وہ لوگ نہ ہوتے تو آج میں اور آپ اس طرح سے آزادی سے نماز نہ پڑھ رہے۔ آج وہ جو خلیجی ممالک میں آج سے 100 سال پہلے ہو چکا ہے، 150 سال پہلے خلیجی ممالک میں ہو چکا ہے، اب وہی پلاننگ، وہی سوچ آپ کے اس ملک میں بھی سوچی جا رہی ہے۔ مدارس کو حکومت کی تحویل میں کر دیا جائے، مدارس کا ناکہ بند کر دیا جائے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں رجسٹریشن کرو، بینک اکاؤنٹ کھولو، تمہیں پتہ تو چلے کہ کون دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہے۔